وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہ چاروں کی تقلید ضروری ہے، چاروں میں سے کسی ایک کی یا چاروں کی باقیوں کی کیوں نہیں کی جاتی؟ ایک بات تو یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ بھئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے بعد کے تھے یہ، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ان کا ایمان ہے اور ان کے بعد تھے۔ دوسری بات جہاں تک ہے کہ بھئی چاروں کی کیوں ہے، ان چاروں کی اس وجہ سے ہے کہ ان چاروں کی فقہ جو ہے وہ کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، کتابوں کے اندر مدون ہے۔ تقلید اس امام کی جائے گی جس کی فقہ مدون ہو، جس کی فقہ مدون نہ ہو اس میں جو ہے تو ان کی تو تقلید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ان کے مسائل کا علم ہی انسان کو نہیں کہ وہ کہاں ہیں، کدھر ہیں، کیسے ہیں۔ تو ان کی فقہ مدون تھی تو لہٰذا ان کی تقلید کی گئی۔ پھر آگے جا کر جو ہے تو پہلے یہ تھا کہ بھئی جس امام کی بھی آپ پیروی کرتے تو وہ ٹھیک تھا، آپ کر سکتے تھے، کیونکہ اس وقت علم زیادہ تھا، لوگوں کے پاس معلومات تھیں۔ لیکن پھر بعد میں اس بات پر اجماع ہو گیا کہ بھئی چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہوگی، چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا ہوگی۔ چاروں کی تقلید کرنا جو ہے امت کا اس بات پر اجماع ہوا کہ بھئی کسی یعنی چاروں کی آدمی تقلید کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہوگا تقلید شخصی کی جائے۔ باقی اس حوالے سے جو دلائل ہیں اس میں سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ آپ جو ہے تو اہل ذکر سے سوال کریں اگر آپ کسی مسئلہ کے بارے میں نہیں جانتے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو یہ معلوم ہوا اس سے کہ تحت جو ہے تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین، انہوں نے بھی اس کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ بھئی اس سے تقلید ثابت ہوتی ہے، بھی تقلید کی جائے گی۔ اور یہ اگر کوئی شخص اس پر یہ اعتراض کرے کہ بھئی یہ تو یہود کے بارے میں ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں اس آدمی کا علم سے کوئی دور دور کا واسطہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرائع جو ہم سے پہلے ہیں، ہم سے پہلے جو شریعتیں گزری ہیں، ان میں جو احکامات ہیں نسخ کے اور جو منسوخ نہیں ہیں، ان کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو مقام مدح میں، مقام تعریف میں کسی آیت کو ذکر کر دیا جائے تو وہاں پر وہ جو حکم ہوتا ہے وہ حکم منسوخ نہیں ہوتا، وہ حکم باقی رہتا ہے، وہ حکم اب بھی ہے، آج بھی ہے اور اس امت کے لیے بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مقام مدح میں ذکر کیا ہے کہ اگر وہ اہل ذکر سے پوچھ لیتے تو یہ بات اچھی ہوتی۔ ان سے کہیے کہ بھئی آپ اہل ذکر سے پوچھیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اہل مدینہ کے جو یہود تھے ان کے بارے میں ہے، تو لہذا اشکال ہی ختم ہو گیا، کوئی آدمی اس پر اشکال ہی نہیں کر سکتا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و اولی الامر منکم میں دو جو ہے تو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر جو ہے تو یہ فقہا جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک تفسیر یہ کی ہے کہ اس سے فقہا مراد ہے، بعض نے اس سے یہ تفسیر جو ہے وہ یہ کی ہے کہ اس سے جو ہے تو امراء مراد ہے۔ تفسیر کبیر کے اندر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بہت ہی عمدہ بات لکھی ہے جس کو میں یہاں پر نقل کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو علماء ہوتے ہیں وہ امراء کے بھی امراء ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں وہ امراء کے بھی امراء ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو کوئی حاکم اس وقت تک کوئی حکم نافذ نہیں کر سکتا جب تک کوئی عالم اس پر فتویٰ نہ دے دے۔ جب عالم اس پر فتویٰ دے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس پر جو ہے حکم جاری کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ بھئی تقلید جو ہے تو وہ کی جائے گی، علماء کی بات مانی جائے گی، علماء کی بات کو ماننا اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چاروں کی کیوں ضروری ہے؟ چاروں کی اس لیے کہ ان کی فقہ مدون ہے، باقیوں کی فقہ مدون نہیں ہے، تو جن کی فقہ مدون ہے انہی کی تقلید کی جائے گی۔ پھر آگے واتبعوا سبیل من اناب الی، آپ اس کے راستے کی پیروی کیجیے، من اناب الی جو میری طرف رجوع ہوا،
اس میں من اناب الی، اس سے جو ہے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر وہ ایک شخص ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ایک شخص ہی کیوں نہ ہو، اس کی اتباع کر لی جائے تو یہ بھی کافی ہوگی۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بھئی ایک شخص کی تقلید کرنا یہ جو ہے یہ بھی کافی ہے۔ اگر ایک شخص کی تقلید کر لی جائے تو یہ بھی جو ہے تو کافی ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ ہے، اور باقی اس وقت تو میں لائبریری سے کافی دور ہوں، تو ورنہ میں مزید بھی دلائل بھیج دیتا۔ تو باقی انشاءاللہ آپ حضرات کے لیے میں کل مزید دلائل اس کے بارے میں بھیج دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو حق سچ راستے پر جو ہے تو قائم و دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔